بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ پھپھو کبھی ماں نہیں ہوتی۔ جب اس قبائل اسے قتل کرنے کے لیے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رہا تھا تو کچھ وہ اپنی کمزور صنف کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پائی تھی، کچھ اس کے اندر کی ممتا نے اسے مزاحمت کرنے بھی نہیں دی تھی۔ اس کا بھائی صرف 6 سال کا تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے ماں کہہ کر پکارا تھا اسے، بھلے ہی وہ زندگی میں ماں نہ بنی، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو پالتے پالتے اس کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ آج اس بھائی نے قتل کرنے کی خاطر اپنی بہن کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے، بالوں سے پکڑ کے اس کے منہ پر تھپڑ برسا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، آج تجھے مار کر میں اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دے دوں گا۔ جبکہ وہ اپنے بھائی کے کسی سوالیہ جواب دینے کی بجائے اسے فقط سمجھا رہی تھی کہ بھائی یاد رکھنا، پھپھو کبھی ماں نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے انوشا زمان کی، جس کا تعلق تاندلے والے سے تھا۔ اس کے والد ذات کے قصاب تھے، اپنی جوانی میں سعودی عرب چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا ہی پیشہ اپنایا تھا اور پھر جلد ہی اپنے پیشے کو اپنا کاروبار بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی عطا پسند آ گئی، ان کا کاروبار چمک اٹھا۔ انہوں نے سعودی عرب میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لیے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کو اپنی اولاد کو جوانی میں دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور نہ ہی ان کی اولاد کے نصیب میں والد کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنے کا موقع آیا۔ وہ سعودی عرب میں ہی کسی حادثے میں فوت ہوئے اور ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ گئی۔ ان کی موت سے فارغ ہونے کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا، جو حال ہی میں 18-19 سال کا ہوا تھا، اس نے جعلی سازی کر کے اپنی عمر بڑھوا کر سعودی عرب کا ویزا حاصل کر لیا۔ والد کی موت سے 1.5 ماہ قبل والدہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ گھر میں اب منجلا بھائی، ایک بہن اور ایک معصوم 6 سال کا بھائی رہ گیا تھا۔ گو کہ منجلا بھائی اتنا سمجھدار نہیں تھا، مگر بہن نے ماں کی مکمل جگہ سنبھال لی تھی۔ گھر میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے مالی مشکلات کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش وہ ایک ماں کی طرح بلکہ ماں سے بھی بڑھ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں اور باہر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اپنے منجلے بھائی کی رہنمائی بھی کرتی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے گھر کو گھر کی خاتون بن کر نہیں، مرد بن کر سنبھال لیا تھا۔ اس کی پھپھو عرصہ دراز سے اس کو کہہ رہی تھی کہ گھر کا زیور میرے پاس رکھوا دو، قیمتی چیز ہے، تم سے نہیں سنبھالی جائے گی۔ وہ مسکرا کر پھپھو کی بات ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی، میرے لیے سب سے قیمتی میرے بھائی ہیں، اور ان سب میں سے قیمتی میرا یہ چھوٹا بھائی ہے۔ اگر میں ان کو سنبھال سکتی ہوں تو زیور کو بھی سنبھال ہی لوں گی۔ اس کے دل میں کچھ انجانا سا وسوسہ تھا، اس کو لگتا تھا کہ اس کی پھپھو اس کا زیور ہڑپ کرنا چاہتی ہیں، جو کہ بہت حد تک حقیقت بھی تھی۔ لہٰذا اس نے پھپھو کو زیور نہیں دیا۔ پھپھو موقع کی طاق میں تھی، کسی نہ کسی طرح وہ زیور ہتھیانا، اور پھر اسے وہ موقع مل ہی گیا۔ پھپھو نے اپنی بیٹی کی شادی پر پہنانے کے لیے عارضی طور پر زیور مانگا۔ انوشے نے انکار کیا تو پھپھو نے اس کے منجلے اور بڑے بھائی کو کہلوا کر زیور لے لیا۔ زیور لیے ہوئے پھپھو کے 3 سال گزر گئے، پلٹ کر اس نے زیور واپس نہ کیا۔ انوشے کا خدشہ حقیقت میں بدلنے لگا تو اس نے پھپھو سے زیور واپس مانگا اور بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی کرنا چاہتی ہے، وہاں زیور کی ضرورت ہوگی۔ اس کی پھپھو ٹال مٹول سے کام لینے لگی، کبھی کہتی رشتہ دیکھوں گی، کبھی کہتی زیور منگوا رہی ہوں، کبھی کہتی زیور فلاں جگہ پڑا ہے۔ میں گئی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انوشے اور اس کی پھپھو میں تکرار ہونے لگی اور بات پھیلتے پھیلتے رشتہ داروں میں پھیل گئی۔ انوشے کی پھپھو کو جب لگا کہ بات پھیل رہی ہے اور ہو سکتا ہے اسے زیور دینا پڑ جائے، تو اس نے الٹا اپنی بھتیجی پر الزام لگا دیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو اس کو زیور کافی عرصے پہلے کا واپس کر دیا ہے، اس نے یقیناً وہ زیور کسی عاشق کو دے دیا ہوگا، اور اب مجھ پر بہتان باندھ رہی ہے۔ اب پھپھو کی بجائے انوشا کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے بھائی اس کی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انوشے بہت عرصے تک بھائیوں کو سمجھاتی رہی اور اس کی پھپھو معاملے کو طول دیتی رہی، یہاں تک کہ آج طیش میں آ کر اس کے بھائیوں نے اس سے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور فیصلہ کر لیا۔ اس کے منجلے بھائی نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کمرے میں ڈال دیا۔ اس کا چھوٹا بھائی، جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا، جو اپنے بچپن کی حدوں کو کراس کر چکا تھا، وہ اپنی بہن کو قتل کر کے غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، اور قتل کرنے سے پہلے اپنی بہن کو اذیت دینے کے لیے اس کے منہ پر تھپڑ اور جوتے مار رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو بڑے بھائی نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ وہ بار بار اپنی بہن سے اس کے عاشق کے متعلق پوچھتا رہے اور وہ بار بار یہی سمجھاتی رہی کہ پھپھو کبھی ماں نہیں ہوتی۔
لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بھائیوں کو نہ سمجھا سکی، یہاں تک کہ اس نے پیٹ میں جب خنجر کا پہلا وار کیا گیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ تمہارا زیور پھپھو کے پاس ہی ہے۔ دوسرے خنجر کے وار سے پہلے اس نے بھائیوں کو بتایا کہ فلاں فلاں شخص نے تمہارے پیسے دینے ہیں، اور پھر ان کو سب کچھ سمجھایا کہ کیا چیز گھر میں کہاں پڑی ہے، کس کے ساتھ کتنا لین دین ہے، وہ کسی کاپی پر لکھا ہے۔ ان کو اس کاپی کے متعلق بتایا، مگر تب بھائی اپنی غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بہن کا بولنا ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے کلہاڑی کا ایک ہی وار کر کے سر درد سے الگ کر دیا۔ یوں انہوں نے اپنی اس بہن کو مار دیا جس نے ان کی خاطر اپنا آپ مار دیا تھا، جس نے اپنے بھائیوں کی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی سمجھ لیا تھا، اپنے بھائیوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیا تھا، اور اپنے بھائیوں کی زندگی کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا تھا۔ آج انہی بھائیوں نے اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا تھا۔ بھائیوں کے ہاتھوں بہن مروا دینے کے بعد ان کی پھپھو بہن کی طرف سے مدعی بن گئی، انوشے کے بڑے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور چھوٹے دونوں بھائیوں کو جیل بھجوا دیا۔ آج چھوٹے دونوں بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، مگر آج ان کو معافی دینے والا اور معاف کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ شاید اگر حوروں کا دنیا میں وارث ہونا ممکن ہوتا تو ان کی بہن کی روح آ کر ان کو معاف کر دیتی، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ جیل میں قید اپنے ساتھیوں کو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہماری بہن واقعی ہی ٹھیک کہتی تھی، پھپھو کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور انوشے کی اس بات سے میں بھی 101% متفق ہوں کہ پھپھو کبھی ماں نہیں ہو سکتی۔ ماں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔